پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چوہدری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ ہماری دنیا کے اکثر و بیشتر شوہر، ہماری دنیا کے اکثر و بیشتر خامد اپنی اپنی بیوی کے سلسلے میں اس قدر ہٹ درم، اس قدر ظالم اور اس قدر جابر واقعہ ہوتے ہیں کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھنے سے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور ان کے ظلم و ستم کے بارے میں سننے سے کان بنا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہٹ درمی کے بارے میں، ان کے ظلم و ستم کے بارے میں اور ان کی زیادتی اور حق تلفی کے بارے میں جان کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہماری دنیا میں نہ صرف عام مرد بلکہ مسیحی کہلانے والے مرد بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سبب بنا کر اپنی اپنی بیوی کو معمولی سی چیز سمجھ کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دیتے ہیں، جیسے استعمال شدہ ٹشو۔ سن لیجئے، بائبل مقدس کا خدا، بائبل مقدس کا معبود، بائبل مقدس کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، جس نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا اور پھر مناسب جانا کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے وسیلے سے نسل انسانی کی بقا کا، نسل انسانی کی افزائش کا، نسل انسانی کے پھیلاؤ کا اور نسل انسانی کے تسلسل کا سلسلہ قائم رکھے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ مرد اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ کج ادائی کرے، مرد اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرے۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ قادر مطلق کی ہر مرد کے بارے میں بالعموم اور ہر ایک راست باز اور پاک باز مرد کے بارے میں، ہر ایک دیندار اور ایماندار مرد کے بارے میں، ہر ایک نیکوکار اور راستکار مرد کے بارے میں، ہر ایک خدا شناس اور خدا پرست مرد کے بارے میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی یہ پاکیزہ مرضی ہے کہ وہ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ کسی قیمت پر بھی بے وفائی نہ کرے، کج ادائی نہ کرے اور اس کے ساتھ ظلم و جبر کے ساتھ پیش نہ آئے، اس کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کے حقوق کو مکمل طور پر پورا کرے، تاکہ آخر کار اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ
عظیم اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر خفا ہو کر اپنی اپنی جوانی کی بیویوں کو طلاق تک دینے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنے رویہ جات میں لچک دکھانا اپنے لیے توہین اور تذلیل کے معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن سن لیجئے، اگر آپ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کے متمنی، خواہش مند اور آرزو مند ہیں، تو پھر آپ کو قادر مطلق کے پاکیزہ احکام و قوانین کی لاج رکھنا پڑے گی، پاسداری کرنا پڑے گی اور لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اور ان احکام و قوانین کی روشنی میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہر مرد کو جو راست باز اور پاک باز ہونے کا دعوے دار ہے اور نہیں چاہتا کہ آخر کار اسے آگ اور گندک کی ابدی جھیل اور ابدی بٹی میں ڈالا جائے، لازم آتا ہے اس پر کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کرے، اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہے اور اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کے بندھن کو، عہد کو اور قول کو آخری سانسوں تک نبھائے، تا دم آخر نبھائے اور قبر کے دن تک نبھائے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ پھر سنیے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ ملاکی نبی کی پاکیزہ اور مقدس کتاب کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 892 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ ابدی ہلاکت کا، ابدی تباہی کا، ابدی بربادی کا اور ابدی ڈسٹرکشن کا نوالا بن کے رہیں گے، لقمہ بن کے رہیں گے، ایندھن بن کے رہیں گے اور خوراک بن کے رہیں گے، اور پھر اگر آپ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کو بہر طور اور بہر حال ابدی شرمندگی کو، ابدی ندامت کو، ابدی گھاٹے کو، ابدی نقصان کو، ابدی شرمندگی کو اور ابدی ندامت کو اپنا مقدر بنانا ہی بنانا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ بطور راست باز اور پاک باز مرد، بطور دیندار اور ایماندار مرد
اس بات کے متمنی اور خواہشمند ہیں کہ آپ آخر کار خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہوں اور خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا عبدالآباد کے لیے آپ کو درشن نصیب ہو، دیدار نصیب ہو، قربت نصیب ہو، نزدیکی نصیب ہو، موجودگی نصیب ہو، حضوری نصیب ہو، سنگت نصیب ہو، صحبت نصیب ہو، یعنی پریزنس نصیب ہو، تو پھر آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی بہت سینسٹیو اور حساس ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنی بیوی کے حقوق کے سلسلے میں سینسٹیو اور حساس ہونا پڑے گا، اور چھوٹی موٹی بات سے بگڑ کر اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے استعمال شدہ ٹیشو کی مانند پھینک دینے سے گریز پا رہنا پڑے گا، اور نہایت کرینے اور سلیقے کے ساتھ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی، تاکہ آپ کی بیوی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی عدالت میں یعنی یوم حساب کے موقع پر آپ پر الزام نہ لگائے۔ آپ اس دنیا میں تو مرد ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کر کے چھوٹ جائیں گے، بری و ذمہ قرار دے دیے جائیں گے، لیکن اس منصف اعظم کی کچہری میں سے آپ کو کون چھڑائے گا؟ اس منصف اعظم کی عدالت میں سے آپ کو کون چھڑائے گا؟ ایک بار کی بات ہے کہ کچھ فریسی جو آئے دن نئی شادی رچانے کے نہایت شوقین ہوا کرتے تھے اور جب چاہتے تھے اپنی بیوی کو آسانی کے ساتھ چھوٹا سا طلاق نامہ لکھ کر اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا دامن چھڑا لیا کرتے تھے اور پھر نئے شکار کی تلاش میں چل نکلتے تھے، آپ کے پاس حاضر ہوئے نجات دہندہ آدمیت نے، محسن انسانیت نے، آقا عالمین نے، رہنمائے متنفسین نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جب مرد اور عورت کے درمیانی رشتے کی نزاکت اور حساسیت کے بارے میں بتایا تو وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ آپ نے بتایا کہ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی اور کج ادائی کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ مرد کو ہر قدم پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بیوی اس کے بدن کا یعنی اس کے جسم کا حصہ ہے، کوئی الگ بدن یا الگ جسم نہیں ہے، کوئی عام سی چیز نہیں ہے جس کو استعمال کے بعد آسانی سے کسی گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جا سکتا ہو۔ جب آپ نے نہایت سلیقے اور کرینے کے ساتھ ان فریسیوں کو آئے دن اپنی بیوی کو طلاق دے کر نئی بیوی کے پیچھے دوڑنے سے منع فرمایا تو وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔
متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 19واں باب اور اس کی 7ویں تا 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 23 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہر مسیحی مرد کو قادر مطلق کے احکام و قوانین کی روشنی میں اس حقیقت اور سچائی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی بیوی کو محض اس بات کی خاطر طلاق دینے کا مجاز نہیں ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی ماں کے ساتھ لڑائی کی، اس کی بیوی اس کی بہن کی ہم مزاج نہیں ہے، اس کی بیوی نے اس کے کپڑے استری نہیں کیے، اس کی بیوی نے اس کے بھائی کی حکم عدولی کی ہے، ہرگز نہیں، اور نہ ہی کسی ایسے دوسرے سبب کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، بلکہ صرف اور صرف ہر مسیحی ایماندار اور دیندار کے پاس ایک ہی جواز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور وہ جواز ہے حرام کاری کا، بد کرداری کا۔ سوائے اس جواز کے کوئی مرد جو مسیحی کہلاتا ہے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا اور اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں کہ اپنی بیوی کو جھوٹا الزام دے کر کہ یہ بد کردار ہے، یہ حرام کار ہے، یہ بد چلن ہے اور یہ بدکار ہے، چھوڑ دینا اتنا بڑا ظلم ہے جس کے نتیجے میں آپ آگ اور گدک کی بٹی سے کسی بھی قیمت پر بچ نہ پائیں گے۔ آپ اس قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے قہر اور غضب کا پیالہ پینے سے بچ نہ پائیں گے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی ہٹ درم اور ظالم و جابر مسیحی شوہر اپنی معصوم بیوی کو طلاق دینے پر تل جاتا ہے تو حرام کاری کا جواز بنا لیتا ہے، حرام کاری کا بہانہ بنا لیتا ہے، اور عدالتوں میں یا پنچایتوں میں کھلے عام اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ بد کردار ہے، حرام کار ہے، بد چلن ہے اور بدکار ہے۔ مسیحی میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ جانتے نہیں ہو کہ یہ کتنا بڑا گنونا جرم ہے جس کی سزا ابدی ہلاکت، ابدی تباہی، ابدی بربادی اور ابدی ڈسٹرکشن ہے۔ نہیں، مجھے اور آپ مرد حضرات کو بہر طور، بہر حال اور بہر قیمت اپنی اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ تا دم آخر وفادار رہنا ہے، آخری سانسوں تک وفادار رہنا ہے اور قبر کے دن تک وفادار رہنا ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح یعنی منصف اعظم کی عدالت میں سرخ روح ہوں۔ ہماری بیوی لڑائی جھگڑا کرنے والی ہو سکتی ہے، ہماری بیوی حکم عدولی کرنے والی ہو سکتی ہے، ایسا تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی کوآپریشن کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے خامند کے عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کرنے کی پابند ہونا چاہیے، تابع دار ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے۔ لیکن میں آج کے دن مرد حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں کہ ان میں سے کسی جواز کے باعث بھی، کسی بہانے کے باعث بھی آپ کو اپنی بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دامن چھڑانے کی اجازت نہیں ہے،
طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اور صرف آزروئے بائبل اور اس منصف اعظم کے مبارک قول کے مطابق آپ حرام کاری کے سبب سے، آپ زنا کاری کے سبب سے، آپ بد کرداری کے سبب سے اور آپ بد چلنی کے سبب سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے مجاز ہیں، اور وہ بھی بد چلنی کا محض الزام نہ ہو، بد کرداری کا محض الزام نہ ہو، زنا کاری کا محض الزام نہ ہو اور بدکاری کا محض الزام نہ ہو، ورنہ آپ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہ میں مجرم قرار دیے جائیں گے، اور وہ اپنے مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ خداوند آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اپنی اپنی بیوی کے ساتھ پورے طور پر مخلص ہوں، پورے طور پر وفادار ہوں، تاکہ زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے آمنے سامنے اور اس کے مقرر کردہ منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کے روبرو سرخ رو ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔